علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز مولانا فضل الرحمان کے ڈنر میں شریک نہیں ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کی پوری قیادت جو پاکستان میں موجود ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں، وہ لندن میں ہیں، ان کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ہے، صدر شہباز شریف صاحب اور ان کے سیکرٹری جنرل اور دیگر قائدین، وہ شریک ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا عشائیہ تھا، اور یہ عشائیہ تھا آج ہونے والے سربراہی اجلاس کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جو بڑے عرصے کے بعد ہو رہا ہے، یہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 16 مارچ کے سربراہی اجلاس کے بعد ہو رہا ہے۔ تو اتنے طویل عرصے کے بعد، اتنی طویل وقفے کے بعد ہونے جانے والے سربراہی اجلاس سے پہلے جو مشاورت پر بلایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، عشائیے پر بلایا تھا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو۔ اب تک مسلم لیگ نون کی نمائندگی پی ڈی ایم میں مریم نواز صاحبہ کرتی رہیں، تو مشاورت کے اس عمل کے دوران مریم نواز صاحبہ نہیں تھیں، اس عشائیے میں موجود نہیں تھیں۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں، اور کیا ہوگا سربراہی اجلاس میں؟ اول تو جو پریس کانفرنس ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، وہ پریس کانفرنس بتا رہی ہے کہ پی ڈی ایم اب آگے کہاں بڑھے گا، پی ڈی ایم کا اب لائن آف ایکشن کیا ہوگا۔ اور پھر کچھ دن پہلے، 2 روز پہلے، جو مجلس شورا کا اجلاس تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا 2 روزہ اجلاس تھا، اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس تھی، ٹھنڈی پریس کانفرنس، ٹھنڈی میٹھی پریس کانفرنس، وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کھانا آج بہت لذیذ تھا، بڑا مزیدار کھانا تھا۔ تو وہ لذیذ کھانے، لذیذ باتوں کی طرح کی وہ پریس کانفرنس تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ورنہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ آگ اور شعلے اگلتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ برستے ہوتے ہیں جب تقریر کرتے ہوتے ہیں، اپنا بیانیہ کس طرح سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس دن اس طرح نہیں تھا۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ کوئی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اب یہ کر دیں گے، ہم گرا دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اور جو پی ڈی ایم کے قیام کے وقت جو جذبات تھے، وہ والے جذبات نظر نہیں آ رہے تھے، شہباز شریف صاحب کے اندر ہوتے ہی نہیں۔ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تب، کیونکہ اب تک وہ وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بن جائیں گے، ظاہر ہے بن جائیں گے وزیر اعظم، اس طرف ان کا معاملہ جا رہا ہے۔ تو جب تک شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو جب وہ بطور وزیر اعلیٰ تقریریں کرتے تھے، یا پھر جب وہ تب بھی وزیر اعلیٰ ہی تھے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی، تب بھی جب وہ مینار پاکستان پہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف پکھیاں جھلا کرتے تھے، اور پھر وہ فیروز پور روڈ پر مظاہرے کی قیادت کیا کرتے تھے بطور وزیر اعلیٰ، تب وہ لمبی اپنا جذباتی تقریریں کیا کرتے تھے۔ لیکن ویسے عموماً شہباز شریف صاحب کوئی بہت زیادہ جذباتی آدمی نہیں ہے سیاسی امور کو لے کر، اور جب بات ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی، تصادم کی، نواز شریف صاحب کے بیانیے کی، تو پھر شہباز شریف صاحب اس پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو ٹھنڈے تھے، شہباز شریف صاحب نے سے پوچھا گیا تھا، سوال پوچھے گئے تھے، سوال کچھ تھے، جواب کچھ تھا، لیکن ٹھنڈے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حد سے زیادہ تھے پی ڈی ایم کے اعلامیے کو لے کر، کیونکہ پی ڈی ایم قائم ہے اور اسی کا سربراہی اجلاس ہے، اور پہلا سربراہی اجلاس جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے رہے، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ ایک اجلاس جو تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلایا تھا روزوں میں، سربراہی اجلاس کم اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، تو اس پر ٹیکنیکلی کہا گیا تھا کہ جناب آپ ابھی سربراہی اجلاس نہیں بلا سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اتحاد چھوڑا نہیں ہے، اے این پی نے چھوڑ دیا، لیکن اگر سربراہی اجلاس بلائیں گے تو پیپلز پارٹی کو بلانا پڑے گا۔ تو وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کا اس کو کیا گیا، درجہ دیا گیا تھا، قانونی کاغذی طور پر وہ تھا اجلاس اسٹیئرنگ کمیٹی کا تھا، باقی قائدین تقریباً ساری جماعتوں کے تھے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اے این پی کو ایک اور موقع دیا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے موقع دیا تھا کہ جناب آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور وضاحت دے دیں، تو پھر آ جائیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جناب کسی صورت اب وضاحت کے بغیر پیپلز پارٹی نہیں آئے گی۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میری رائے ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں پیپلز پارٹی کو شامل کرنا چاہتی ہیں اتحاد میں وضاحت کے بغیر بھی، تو اکثریت کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے آج کہا کہ جناب یہ فیصلہ کوئی اکیلی جماعت نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ اتحاد کے اندر ہوگا، اجلاس کے اندر ہوگا، مشاورت ہوگی۔ تو وہ جب پیپلز پارٹی کے بغیر ایک اجلاس ہوا تھا، جس کو میں ایک تھا، تو ایک وہ مشاورتی اجلاس تھا نا G8 کا، جس کو میں G8 کہتا ہوں، جس میں 8 جماعتیں تھیں مائنس پیپلز پارٹی اور مائنس اے این پی، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے رہائش گاہ پر ہوا تھا، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بی اے پی باب کے ارکان سے سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا ووٹ لینے پر
جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا، وہ اجلاس ہوا تھا 8 جماعتوں کے قائدین کا، رہنماؤں کا، شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ. تو اسی طرح کا G8 کا اجلاس تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا. تو اس میں موقع دیا گیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، واضح کہہ دیا کہ جناب مسلم لیگ نون کی جو پالیسی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی پالیسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، کیونکہ وہ صدر ہیں، اور باقی ہم نہ کوئی وضاحت دیں گے، ہم نے تو پھاڑ دیا جو تھا شوکاز نوٹس، لہٰذا ہم کسی نہ نواز شریف صاحب کے ماتحت ہیں، نہ ان کو جواب دیں، نہ مریم نواز صاحبہ کو جواب دیں، ہم وہ سیاست کریں گے جو جالو جس سے خوش ہوں گے. تو پیپلز پارٹی تو اس میں کلیئر ہے. تو ظاہر ہے اب اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک چیز آ گئی کہ بھئی ہم وضاحت نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد سربراہ اجلاس بنتا تھا، تو وہ سربراہ اجلاس ہو رہا ہے. اب اس سربراہ اجلاس میں کیا ہوگا؟ اس سربراہ اجلاس میں مریم نواز صاحبہ ہوں گی، اور مریم نواز صاحبہ مولانا صاحب کے عشائیے میں کیوں نہیں تھیں، یہ سوال ہے. ظاہر ہے جس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کل قوی امکان ہے کہ وہ جو آج سربراہ اجلاس ہوگا اس میں ہوں گی، اور جو عشائیہ تھا اس کے متعلق کہا گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جب چچا ہیں تو پھر میں کیوں جاؤں. تو وہ تو ایک معاملہ وہ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہا ہے، پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں کیا ہوگا. پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس کوئی نئی تحریک کے آغاز کرنے جا رہا ہے؟ کیا وہ جو اکتوبر میں بنا تھا پی ڈی ایم، اور اکتوبر سے جو تحریک چلی تھی اس تحریک کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا، سڑکوں پہ آیا جائے گا، یا پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس کو کوئی نیا رخ دیا جائے گا؟ جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کے استعفے دینے کے انکار کی وجہ سے نہیں ہو سکا، 26 مارچ کو ہونا تھا، پھر روزے بھی آنے تھے، ظاہر روزے بھی تھے، تو پھر وہ میں نے تو گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے استعفے جو ہیں وہ تو بعد کی بات تھی، 16 مارچ کی تھی. 16 مارچ سے پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی جماعت کو کہا تھا کہ ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے، کیونکہ وجہ بتائی تھی کہ جناب روزے ہیں، پھر موسم ہے، پھر یہ ہے وہ سارا وہ میرا ولاگ پڑا ہوا ہے 16 مارچ سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے کا، کہ مولانا صاحب نے اپنی جس طرح اب انہوں نے شورا کا اجلاس کیا ہے نا، اسی طرح جو 2 روز پہلے کیا، تو اسی طرح مولانا صاحب نے تب بھی شورا کا اجلاس کیا تھا. اس اجلاس میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہم تیاری بھی نہیں ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے. بہرحال پھر وہ لانگ مارچ چلا گیا پیچھے، پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کیا تھا، اور آخری 3 دن پہلے استعفوں کی شرط آ گئی تھی. تو اب ایشو یہ ہے کہ کیا وہ لانگ مارچ دوبارہ ہوگا، کیا حکومت گرانے کی تحریک آگے بڑھے گی، یا پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ اب ٹھنڈی چلتی رہے گی؟ تو جواب میری طرف سے جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں اور جو شہباز شریف کی زبان کہہ رہی ہے، مولانا صاحب کی جو لب و لہجہ کہہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم نے ٹھنڈے چلنا ہے. پی ڈی ایم نے اب کوئی بڑی تحریک نہیں چلانی، اور اب شہباز شریف صاحب نے تو کہہ دیا وہ انٹرویو میں، اور اب آج انہوں نے وہ جو کل جو پریس کانفرنس مولانا صاحب کے یہاں کی، اس میں بھی انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی ہم تو جو ہے نا پارلیمنٹ کے اندر ظاہر اب کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. انٹرویو میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر جارحانہ پالیسی، جارحانہ سیاست نہیں ہوگی. جارحانہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاستدان بندوق اٹھا کر تو جارحانہ سیاست نہیں کرتا، سیاستدان کوئی کلہاڑیاں تو نہیں چلاتا. سیاستدان کیا کرتا ہے جارحانہ سیاست میں؟ یہی ہوتا ہے، مظاہرے، جلسے، جلوس، تقریریں، اور لانگ مارچ، اور ریلیاں، اسٹرائک، ہڑتالیں. اب تو ہڑتالیں نہیں ہوتی، کسی دور میں ہوا کرتی تھی. تو جارحانہ سیاست یہ ہوتی ہے کہ اب حکومت کو گرانے کے لیے اب آگے چلیں، بڑھے چلیں تاکہ اس حکومت کو گرا دیں. تو وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ جارحانہ سیاست نہیں ہوگی، سیاست ہوگی پارلیمنٹ کے اندر کی. تو پھر پی ڈی ایم کیا کرنا جائے گا؟ پی ڈی ایم میں کل جو ہوگا وہ ہوگا سارا کا سارا بجٹ، جو آج ہوگا وہ سارا کا سارا ہوگا بجٹ کو لے کر، کیونکہ بجٹ آنے والا ہے. کل کی جو حکمت عملی، یعنی بجٹ کے متعلق جو حکمت عملی ہوگی پی ڈی ایم کی، جو کل کی حکمت عملی ہوگی ٹوٹل فوکسڈ ہوگی پارلیمنٹ کے اندر. اور وہ بڑا مزیدار تھا جب شہباز شریف صاحب ٹاک کر رہے تھے، صحافیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو منتخب کیا تھا سینیٹر، اور پھر وہ سرکاری ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر بن گئے. آپ نے پہلے مسلم لیگ نون نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اپوزیشن لیڈر، تو کیا آپ ان کو اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ڈنر دیا تھا، وہ جو 2 دن پہلے میں نے جو ڈنر دیا تھا، اس ڈنر میں 2-3 دن پہلے، تین ایک دن ہو گئے، میں نے جو ڈنر دیا تھا اس ڈنر میں میں نے پارلیمنٹ کے اندر جو تھی جماعتیں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں، ان کو بلایا تھا، اور پھر وہ آگے چلے گئے تھے ڈینگی پر. یعنی انہوں نے ہاں نہ کہ ہم گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. سوال یہ تھا، جواب ہونا چاہیے تھا مانتے ہیں یا پھر نہیں مانتے. مطلب اس میں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، اس میں ڈینگی گھساڑنے کی ضرورت نہیں تھی. شہباز شریف صاحب آ گئے، سوال
گندم جواب چنا سوال تھا گیلانی صاحب کا، پھر شہباز شریف صاحب چلے گئے کرونا پہ، کرونا میں حکومت کی نالائکیوں پہ، حکومت وہ جس طرح انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے خیرات سے ملے وہ کیا ہے ویکسین، اور پھر چلے گئے ڈینگی پہ کہ میں نے کس طرح ڈینگی ختم کیا، سری لنکا نے مجھے شاباشی دی، دنیا حیران ہو گئی یہ، اور یہ واقعی شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ ڈینگی کو انہوں نے اگلا سیزن نہیں دیکھنے دیا پاکستان میں، اس طرح کا جیسے وہ عروج پر آیا تھا، جس طرح اسپتالوں میں مریض آ گئے تھے اور جس طرح خبریں آ رہی تھیں، تو انہوں نے بہرحال ایک بہت تیزی کے ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا جنگی بنیادوں پر اقدامات کر کے انہوں نے ڈینگی کو ختم کیا تھا۔ لیکن یہاں پر سوال ڈینگی کا نہیں تھا، یہاں پر سوال تھا اپوزیشن لیڈر سینٹ کا یسر رضا گیلانی صاحب کا، ان کو آپ اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں نہیں مانتے، جواب ہوتا ہاں یا نہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب بڑا ڈپلومیٹیکلی کھیل گئے، یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب مان گئے ہیں، ظاہر ہے جب آپ انکار بھی نہیں کرتے اقرار بھی نہیں کرتے تو پھر خاموشی نیم رضا ہوتی ہے۔ اور یہاں سیاست کے معاملے میں، اس معاملے میں جب آپ ڈنر پہ بھی بلاتے ہیں، کیونکہ میری اطلاع تھی، میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کچھ دن پہلے کہ یسر رضا گیلانی صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر باضابطہ مدعو کیا گیا کہ آپ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے آپ کو ڈنر پر دعوت دی ہے، شہباز شریف صاحب نے خود فون کر کے دعوت دی اور ان کو بطور اپوزیشن لیڈر دعوت دی، ظاہر ہے۔ اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون نے اب جو خاموش پالیسی اختیار کی ہے شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے، اور پھر سینٹ کے اندر ظاہر ہے قائمہ کمیٹیاں یہ وہ سارا کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر مسلم لیگ نون نے ایک خاموش پالیسی اختیار کی ہے کہ اب گیلانی صاحب کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، کیونکہ سینٹ میں بھی تعاون چاہیے، اور جو شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کا نیا بیانیہ لے کر سامنے آئے ہیں، جس بیانیے کو نواز شریف صاحب کی تائید حاصل ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ وہ ذہن میں رہے مطلب کہ شہباز شریف صاحب کو اس بیانیے کو نواز شریف صاحب کی تائید حاصل ہے، اس سے کچھ حاصل ہوگا اس رستے پر، تب تو مسلم لیگ نون اسی پر چلتی رہے گی۔ اگر لگے گا کہ نہیں اس رستے پر ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے وہ ٹارگٹ سے ہم دور ہو گئے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون دوبارہ اپنا وہ والا مریم نواز صاحبہ والا بیانیہ واپس لے آئے گی۔ تو اب جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر رہ کر اب سیاست کی جائے، یہی وہ مسلم لیگ نون ہے۔ میں نے پہلے بھی ولاگ میں گزارش کی تھی کہ یہ مسلم لیگ نون ہے، کہہ رہی تھی کہ نہیں اب تو باہر نکلے، اس اسمبلی میں، اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سارے معاملات پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر حل کریں گے، پارلیمنٹ کا ہمارے پاس فورم ہے، یہی فورم ہے جہاں پر بات ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے اب یہ اس فورم میں اس بیانیے میں نواز شریف صاحب کی بھی مکمل تائید حاصل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ جو گزارش میں نے کی تھی کہ اس میں کیا ہوگا، وہ اس میں کس حد تک مسلم لیگ نون کمپرومائز کرے گی، کن شرائط پر کمپرومائز کرے گی، کیا شرائط منوائے گی، کیا شرائط نہیں منوائے گی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن آج کی پولیٹکس کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی پی ڈی ایم کو فی الحال ساتھ رکھنا ہے، پی ڈی ایم کو زندہ رکھنا ہے، استعمال نہیں کرنا، فی الحال استعمال کرنا ہے پارلیمنٹ کا فورم۔ اور جو مفاہمت کی پولیٹکس ہے، اس مفاہمت کی پولیٹکس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم ہے، ظاہر ہے پی ڈی ایم ہے ایک وہ اتحاد، ایک موومنٹ ہے جس کو سڑکوں پر ہونا ہے، پارلیمنٹ کے اندر تو پی ڈی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا پی ڈی ایم میں آج جو اجلاس ہے، اس میں جو فیصلہ متوقع فیصلہ ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے حوالے سے کہ وہ ایک موقع اور دینے کی کوشش کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب اب کیونکہ پہلا ہے سربراہی اجلاس میں پہلی بار شریک ہو رہے ہیں رہا ہونے کے بعد، جیل سے باہر آنے کے بعد، تو شہباز شریف صاحب اور خاص طور پر پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ وہ جو ان کو شوکاز نوٹس بھیجنے، اے این پی کے چھوڑ جانے اور پیپلز پارٹی کے شوکاز نوٹس پھاڑنے کے والے معاملے کے بعد پہلی بار بیٹھ رہے ہیں ساری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ جناب مجھے بھی موقع دے دیں، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی، اس کو فی الحال یہ کہہ کر پارلیمنٹ کے اندر حوالے کیا جائے گا کہ بجٹ ہے، ہم نے بجٹ روکنا ہے، ہم نے فلاں قانون سازی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کا جو ایجنڈا تھا انہوں نے بتایا تھا، مختلف جو ترمیمی بل ہیں اوقاف کے حوالے سے یا مدارس کے حوالے سے، وہ سارے جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں تو ان کی مولانا صاحب بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پارلیمنٹ کے اندر ہی بات ہوگی۔ پارلیمنٹ کے باہر مولانا صاحب بطور جے یو آئی شاید بڑے جلسے کریں، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑے جلسے نہیں ہوں گے، اور مسلم لیگ نون کا جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اب پالیٹکس کرنے کا، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا جو نئی سیاسی حکمت عملی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن بورڈ ہیں، سارا نظر آ رہا ہے، اور آج کے اجلاس میں بھی پی ڈی ایم اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اب ان میں عبد الصمد صاحب ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ کمنٹ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تعویذ دھاگے سے بننے والی حکومت کی طاقت بھی دھاگے جیسی ہو گئی ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے یا توڑا جا سکتا ہے تڑک کر کے۔ حکومتیں دھاگا ہوتی ہیں، حکومتیں کبھی بھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ حکومتیں مضبوط ہیں نا، تو وہ مار کھا جاتی ہیں۔ وہ حکومتیں، جو حکومتیں سمجھتی ہیں کہ کمزوری کیا ہوتی ہے حکومتوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا منشور، اس پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے پر پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے، آپ نے لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ نہیں کی، آپ گڈ گورننس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اگر نہیں دے رہے تو پھر وہ حکومت دھاگے سے بھی کمزور حکومتیں ہوتی ہیں۔ تعویذ دھاگا تو بہرحال، تعویذ دھاگے تو ساری سیاسی حکومتوں کے جتنے بھی قائدین ہیں پرانے، ہم جائیں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی پیر مرید کے پاس جایا کرتے ہیں، تعویذ دھاگے ٹونے کروایا کرتے ہیں۔ اقتدار کی مسند پر بیٹھنے کے بعد وہم بڑھ جاتے ہوتے ہیں کہ سازشوں کا شک بڑھ جاتا ہے، پھر سازشوں کا توڑ نکالا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے جادو ٹونے کا توڑ نکالا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ جو دھاگا ہے حکومت کا، وہ کمزور ہے، اور اس دھاگے کو توڑنا ابھی اپوزیشن چاہ نہیں رہی۔ جہاں تک اپوزیشن نے اہداف بنائے تھے وہ اپوزیشن نے حاصل کر لیے۔ سینٹ کا جو تھا الیکشن، ضمنی الیکشنوں میں ہر ایک نشست پر پی ٹی آئی کو شکست دینا، تو اب حکومت کو گھر بھیجنا اپوزیشن کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے ایجنڈا پر نہیں ہے، تو لہٰذا ایک کمزور دھاگے کے ساتھ بھی حکومت چلے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اگر نواز شریف صاحب مان جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو لے کر جا رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہاؤس تبدیلی بھی لے آئی جائے نواز شریف صاحب کے پاس جو لندن جانا چاہ رہے ہیں۔ اگر نواز شریف صاحب مان جاتے ہیں 2023 سے پہلے کی تبدیلی پر، تو پھر یہ دھاگا بڑا آرام سے، دانتوں سے نہیں ٹوٹے گا، یہ آرام سے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہاں پر جہانگیر ترین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی چشمے برآں ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہماری طرف بھی دیکھ لو، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ارکان لے کر۔ تو پھر اگر تبدیلی لانے کے لیے اپوزیشن نے کوشش کی تو پھر یہ حکومت دھاگے سے زیادہ کمزور ثابت ہوگی۔ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔